نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، 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 نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی فانا من الحسین، اللہم صل محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، پروگرام صدائے نجف میں آج ہم جشن امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین و سامعین کی خدمت اقدس میں شہنشاہ کربلا، شہنشاہ سب، مولا حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کروں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام اعیاد شعبانیہ یعنی ماہ شعبان المعظم کی تمام عیدیں، تمام خوشیاں جناب زینب سلام اللہ کی ولادت کے بعد سے لے کر مولانا علیہ السلام اللہ تعالی فرجہ شریف تمام کی آمد کی ہم مبارکباد پیش کریں، اور بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پروردگار ماہ شعبان کی تمام خوشیوں کے صدقے میں تمام مومن کو خوشیاں نصیب۔ سامعین محترم، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی عظمت و رفعت و شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ تین شعبان المعظم، جس میں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ روایت معتبر یہی ہے اور مشہور بھی یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت 3 شعبان المعظم کو منورہ میں سنچار جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، میں تھوڑا سا ناظرین و سامعین کی خدمت میں اس حوالے سے بھی، چونکہ ولادت کا دن ہے تو چند باتیں ولادت کے حوالے سے ہو جائیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو پروردگار عالم نے ایک اہتمام کیا، اور ایسا اہتمام کے جو ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور ایک خاص کیفیت رکھتا ہے، ایک حور کہ جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے لاعیہ یا لوعیہ۔ ایسا اہتمام کسی اور معصوم کی ولادت پر نہیں ہوا ہے کہ جیسا اہتمام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر۔ لوعیہ جنت کی وہ حسین ترین حور ہے کہ تمام حوروں میں، ایسے تو لفظ حور ہی خوبصورت ہے، لفظ حور ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ انسان جب ان کو اس لفظ کو سنتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک خوبصورت تصویر نمایاں ہو جاتی۔ لفظ حور کے اندر یہ تاثیر ہے۔ اب اگر کوئی حور بھی ہو اور حوروں کے اندر بھی سب سے خوبصورت ترین حور جس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، اس کا نام ہے لاعیہ یا لوعیہ۔
اس کی خوبصورتی کے بارے میں روایتوں میں یہاں تک ہے کہ پروردگار نے اس کو ایک قصر عطا کر رکھا ہے. اس قصر سے جب یہ حور چاہتی ہے کہ پوری جنت کا معائنہ کرے، پوری جنت کا نظارہ کرے، تو یہ کیا کرتی ہے کہ اپنی کھڑکی کو کھولتی ہے. جب یہ اپنے محل کی کھڑکی کو کھولتی ہے اور وہاں سے جنت کا نظارہ کرتی ہے تو اس نور کی روشنی سے پوری جنت روشن ہو جاتی. اللہ اکبر، اتنی خوبصورت حور ہے یہ، جس کا نام لاعیہ ہے یا لوعیہ. بہرحال جب امام حسین علیہ السلام اتباع شہادت کا وقت تھا تو اللہ نے اس حور کو حکم دیا کہ جاؤ، آج میرا محبوب آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے جاؤ اور ان کی خدمت کے لیے زمین پر پہنچو. یہ حور آسمان سے نازل ہوئی اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے در دولت پر یہ حاضر ہوئی اور یہاں تک کہ یہ خانہ عصمت میں داخل ہوئی. جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو کہ بستر کے اوپر ابھی لیٹی ہوئی ہیں، دیکھا کہ ایک خاتون آئی ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ، روایتوں کے بہرحال یہ الفاظ ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے چونکہ اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو کہا کہ آئیے، اور خیال کیا کہ کسی مہاجرین یا انصار میں سے کسی کی بیٹی ہوں گی جو یہاں پر ہم سے ملنے کے لیے آئی ہیں. روایتوں میں یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک جیسے ایک انسان کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ کوئی اگر مہمان آتا ہے تو سوچتا ہے انسان آنا کہا جائے کہ کہاں بٹھائیں، کوئی مناسب جگہ ہونی چاہیے. تو چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جو سرمایہ تھا، جو گھر کے اغراض تھے، وہ اتنا کم تھا، جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک ہی چٹائی تھی کہ جس میں دن میں جس میں اونٹ، جس کے اوپر اونٹ کے لیے چارہ رکھا جاتا تھا، اور رات کو اسی چٹائی کو بچھایا جاتا تھا، اس کے اوپر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمایا. اب چونکہ یہ ایک خوبصورت حور کھڑی ہے سامنے، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سوچ رہی کہ ان کو کہاں بٹھا. اللہ نے فوراً اور حوروں کو حکم دیا کہ جلد سے ایک لباس اور ایک فرش لے کر پہنچے میری کنیز خاص جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں. وہ حوریں آئی اور فرش کو بچھا دیا گیا، اس کے اوپر یہ حور کو بھی بٹھا دیا گیا اور وہ جو باقی حوریں تھیں ان کو بھی بٹھا دیا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اس حور سے اس کا نام پوچھا. اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں فلاں حور ہوں اور فلاں جگہ رہتی ہوں، فلاں محل میں رہتی ہوں، اور اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا. الغرض امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور اس حور نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا، اپنے آغوش میں لیا، پیار کیا، بار بار پیار کر رہی ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو. کبھی آنکھ لگاتی ہیں، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں، پیار کر رہی ہیں. ولادت باسعادت ہوئی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور رسول اللہ کو اطلاع کی. مولا امیر المومنین آئے، رسول اللہ آئے، امام حسن آئے، سب آئے. گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے، چاروں طرف تہنیت کی ایک آوازیں بلند ہو رہی، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جا رہی. رسول اللہ نے جناب اسما سے کہا کہ لاؤ، جیسے کہ روایتوں ملتا ہے کہ جناب اسما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو میرے پاس لے کر آئے. جناب اسما نے اس بچے کو لپیٹا اور لا کر رسول اللہ کی آغوش میں. اب مولا کائنات موجود ہیں، جناب فضہ بھی ہیں، اور جناب اسما بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، اور دیگر اور خادمین اور کنیزیں وہاں پر کچھ موجود ہیں، حوریں بھی ہیں. تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا نام رکھیے. یا بعض روایت یہ بھی ہے کہ کسی نے کہا مولا کائنات سے یا ابوالحسن آپ
اس بچے کا نام رکھیے۔ اور ایک روایت میں خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی تھی کہ انہوں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ بچے کا نام رکھیے۔ بہرحال وہ جو جتنی بھی روایتیں ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ میں رسول اللہ کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا۔ مسکرا کر نبی کریم کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے کا نام رکھیے۔ نبی کریم نے مسکرا کر کہا کہ میں اللہ کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جبرائیل نازل ہوئے، آنے کے بعد سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ۔ اب روایت کی فقرے یہ ہیں، یا نبی کریم کو سلام کیا اور پیغام دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہلا رہا ہے، اور چونکہ علی منکا کا ہارون من موسیٰ، کہ چونکہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو جناب موسیٰ سے نسبت ہے، لہذا چونکہ ان کے وسیع کا نام شبیر تھا یا شبیر، لہذا آپ بھی اس بچے کا نام شبیر رکھ دیجیے۔ اردو میں ہمارے یہاں اس کو شبیر بولتے ہیں، لفظ ہے شبیر، عبرانی لفظ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بھلا یہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ میری زبان عربی زبان ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ غالباً عبرانی لفظ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو پھر آپ اس بچے کا نام حسین رکھ دیجیے، یعنی جو شبیر کے معنی ہے وہی حسین کے معنی ہے۔ تاریخ میں اس سے پہلے یہ نام کسی بچے کا نہیں رکھا گیا تھا۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کا نام بھی اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ مولا امام حسن علیہ السلام کا نام بھی اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ علماء فرماتے ہیں کتابوں میں ہے، روایتوں میں ہے، اور اسی مولا حسین علیہ السلام کا نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، حسین آپ کا نام رکھا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھا اور بار بار اب مولا حسین کو پیار کیا، اور ایک خوشیوں کا ماحول ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ تو اسما نے پوچھا، ایک روایت یہ ہے کہ جناب اسما نے سوال کیا، ایک روایت یہ ہے کہ خود شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے سوال کیا، بابا اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، آج خوشیوں کا موقع ہے، اللہ نے ہمیں نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ نے اپنی نعمت آج ہمارے گھر میں بھیجی، خوشی کا وقت ہے، بابا آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں پھر وہ پورا واقعہ جو رونما ہونے والا تھا کہ ایک وقت آئے گا، اور وہ پھر جو کربلا کا ایک واقعہ مسلسل آپ حضرات سنتے ہیں بیان کیا، تو گھر کا جو ماحول خوشیوں کا تھا وہ غم میں بدل گیا۔ اللہ نے بھی گریہ کیا، مولا کائنات نے گریہ کیا، جناب زہرا نے گریہ کیا، اور امام حسن نے اور جناب اسما نے جناب سب گریہ کیا، اور یہاں تک ملتا ہے کہ پھر جناب زہرا سلام اللہ نے سوال بھی کیا تھا کہ بابا جب یہ واقعہ ہوگا آپ ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں ہوں گا۔ کیا ابوالحسن ہوں گے؟ کہا ابوالحسن بھی نہیں ہوں گے۔ کیا میں اس وقت ہوں گی؟ کہا آپ بھی نہیں ہوں گی۔ آپ بھی اس وقت نہیں ہوں گی۔ تو جناب زہرا نے ایک سوال کیا تھا کہ بابا پھر میرے حسین پر گریہ کون کرے گا، روئے گا کون؟ تو پھر روایت ہے کہ اللہ نے کہ گھبرائیے نہیں، پروردگار آپ کی دعا سے ایک قوم پیدا کرے گا کہ جس کے بزرگ آپ کے بزرگوں پر، اور جوان آپ کے جوانوں پر، اور جس کے بچے آپ کے بچوں پر، اور جس کی خواتین آپ کی خواتین پر۔ بہرحال یہ روایتیں ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی، اب اللہ نے تمام اور جبرائیل کو حکم دیا کہ فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں
اور میری طرف سے جا کر میرے حبیب کی بارگاہ میں حسین کی آمد کی تہنیت و مبارکباد پیش کی۔ جناب فرشتوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر آسمان سے زمین کی طرف آ، اور جب وہ گزر رہے تھے اور ان کے پروں کی جو پھڑپڑاہٹ کی آوازیں تھی وہ اتنی زیادہ تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان آ رہا، ہوا ایک جو زوردار جھونکا ہوتا ہے ہواؤں کا، طوفان کی شکل اس طرح۔ اور اسی کے ضمن میں پھر وہ ملتا ہے کہ فطرس جو ایک زمانے سے ماتوب الہی تھا اور ایک جگہ پڑا ہوا تھا، اور اس نے جب دیکھا جبرائیل کو تو پہچانتا تھا، چونکہ جبریل سے وہ بہت آشنائی تھی، تو فوراً ان کو آواز دے کر کہا کہ آپ کہاں جاتے۔ پھر وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ فطرس کو شفا ملی تھی امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اور جھولے سے مس ہو کر۔ بہرحال حالانکہ یہاں پر 3 فرشتوں کا ذکر ہے، فطرس کا بھی ہے اور 2 فرشتے اور جن کا ذکر ملتا ہے کہ ان کو بھی السلام کے صدقے میں شفا ملی تھی۔ بہرحال انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب جبریل آئے اور آنے کے بعد تہنیت پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور جب خوشیوں کا ایک ماحول تھا، مبارکباد دی جا رہی تھی، فرشتے آ رہے تھے، مولا حسین کی زیارت کر رہے تھے، تو اس وقت پھر جناب جبرائیل نے فطرس کا ذکر، یا رسول اللہ ایسے ایسے جب ہم آ رہے تھے تو فطرس نے آپ کی خدمت میں سلام بھی بھیجا ہے اور گزارش بھی کی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اور روایت میں یہ ہے کہ مسلسل 7 دن تک جبرائیل فرشتوں کے ہمراہ نبی کریم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ اور جب اگلے دن جب آ رہے تھے جبرائیل تو پھر فطرس نے دیکھا اور پھر وہی آواز دے کر کہا کہ اے میرے بھائی، اے سردار ملائکہ، کیا آپ نے میرا پیغام پہنچایا تھا نبی کریم کی خدمت میں؟ تو جناب جبریل نے کہا کہ ہاں، ہم نے پیغام پہنچایا تھا۔ کہا کہ آج پھر میرا سلام کہنا، اور بعد روایت یہ ہے کہ نبی کریم نے جب سلام پہلی مرتبہ پہنچایا تھا فطرس کا، اسی وقت نبی کریم نے کہا تھا کہ جبریل جب آنا اس بار تو فطرس کو اپنے ساتھ لے کر۔ الغرض فطرس کو لایا گیا اور اس نے پہلے تو معافی مانگی جو غلطی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اس نے گزارش کی رسول اللہ سے کہ آپ مجھے عطا کر دیجیے، اللہ سے آپ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور عذاب کو مجھ سے ٹالے اور میرا عہدہ واپس سے مجھے مل جائے، مجھے شفا عطا ہو جائے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کرو۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ جو 3 فرشتے جن میں سے ایک فطرس ہے کہ جن کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں شفا ملی ہے، ان 2 فرشتوں کے بارے میں صرف یہ ہے کہ ان کے بارے میں صرف رسول اللہ نے دعا کی تھی اور پروردگار نے ان کو شفا عطا کر دی تھی۔ مگر فطرس کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہتمام یہ کیا کہ فطرس چونکہ اس کی غلطی بہت بڑی، لہٰذا جتنا بڑا اس کا گناہ تھا اسی کے اعتبار سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کو لاؤ اور حسین کے جھولے سے مس کرو۔ یہاں پر اہتمام جو رسول اللہ نے کیا ہے وہ حسین کی عظمت کو آشکار کر، تاکہ پوری دنیا جان لے کہ حسین کی عظمت کیا۔ اتنا بڑا گنہگار فرشتہ کہا کہ جاؤ اور حسین کے جھولے سے اس کو مس کر۔ ادھر فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کیا، ادھر اللہ نے اس کو شفا دی۔ سبحان سبحان۔ اور روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ اس کے بعد جو فطرس جب پرواز کرتا ہوا آسمان کی طرف اڑا ہے تو یہ کہتا ہوا اڑا کہ اب میری پرواز مجھ سے نہیں چھنے گی، اب یہ پرواز کبھی مجھ سے چھن نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا صدقہ ہے، یہ حسین کے عطا کردہ پر ہیں، یہ اب مجھ سے چھنیں گے نہیں۔ تو کتنا ناز تھا اور کتنا یقین اور اعتماد تھا یہاں پر فطرس کو کہ جو حسین عطا کر دے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ چیز کبھی مٹ نہیں سکتی، وہ چیز کبھی فنا نہیں ہو سکتی ہے۔
اور کس قدر اعتبار تھا کہ اللہ بھی اس قدر پسند کرتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جو حسین کہہ دیتا ہے پروردگار بھی وہ چیز عطا کرتا ہے۔ سبحان، یہ ہے عظمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بہرحال بڑی خوشی کا دن ہے، اہل بیت کی خوشیوں کا دن ہے۔ ایسے تو پورا ماہ مبارک خوشیوں کا مہینہ ہے، مگر قسم خدا کی آج کا دن بڑا قیمتی دن ہے اور بڑا خوبصورت دن ہے کہ آج شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں۔ الحمدللہ ابھی 1 گھنٹے کے بعد ہم بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے لخت جگر امام حسین کی ولادت باعث مبارکباد پیش کریں گے، اور یہاں سے مبارکباد پیش کرنے کے بعد پھر الحمدللہ ہم کربلا معلیٰ میں جائیں گے، اور کربلا معلیٰ میں آج کی شب جشن ہے بین الحرمین، اور ایسے تو وہاں پر ماشاءاللہ بہت سارے جشن ہیں، ہر ہوٹلوں میں جشن ہے، سڑکوں پہ جشن ہے، امام بارگاہوں میں جشن ہے، مسجدوں میں جشن ہے، ہر جگہ جشن کا ماحول ہے، مگر یہ الگ الگ زبانوں میں ہے، کوئی انگلش میں کر رہا ہے، کوئی فارسی میں، کوئی عربی میں، اور خود اردو زبان میں بھی الحمدللہ درجنوں جشن ہو رہے ہیں آج کی شب کربلا معلیٰ میں۔ ایک جشن مقام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر منعقد ہوگا، اس میں الحمدللہ اکثر پڑھنے والے سب علماء ہیں اور افاضل ہیں، کچھ شعراء کرام ہیں، اور یہاں سے ابھی کچھ دیر کے بعد گاڑی جا رہی ہے کربلا معلیٰ کے لیے، یہاں سے نجف اشرف کے بہت سارے علماء اور طلباء اس جشن میں شرکت کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک جشن اور ہے، بڑا جشن بین الحرمین، وہاں بھی اردو زبان کا یہ جشن ہے، اور پوری دنیا سے آئے ہوئے مومنین الحمدللہ اس جشن میں بھی آج شرکت کریں گے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ بہت سارے میسیجز ہمارے پاس آ رہے ہیں، بہت سے مومنین آج کال بھی کر رہے ہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے بھی اور ان کے لیے دعا کے لیے بھی، لہٰذا آج جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی مولا کائنات کی بارگاہ میں اور پھر مولا حسین اور مولا عباس کی بارگاہ میں ہم جا کر دعا کریں گے، اور کربلا کا منظر بڑا خوبصورت ہوگا کہ مولا عباس کی بارگاہ میں ہم پہلے پہنچیں گے اور وہاں پر مولا حسین کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کریں گے، اور اس کے بعد رات کو انشاءاللہ پہنچ کر مولا حسین کی بارگاہ میں مولا عباس کی آمد کی، چونکہ شب 4 ہے اور یہ ولادت باسعادت مولا عباس کی شب ہے، اس میں مولا عباس کی آمد کی ہم مبارکباد پیش کریں گے، اور سب مل کر انشاءاللہ جشن کریں گے، جہاں جہاں بھی مومنین ہیں اور جشن کر رہے ہیں، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اور ہم کو پروردگار اہل بیت کی خوشیوں کے صدقے میں مزید خوشیاں عطا فرمائے۔ بارگاہ پروردگار میں دعا ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہے بارگاہ پروردگار میں کہ پروردگار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تجھے واسطہ ہے، ہم تیری بارگاہ میں آج کے دن کا واسطہ دے کر، آج کی خوشیوں کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ جہاں بھی مومنین جس خطے ارض پر ہیں سب کی جان، مال، عزت کی حفاظت فرما، اور ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ زمانہ بہت پرآشوب ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے عوام انصار میں شریک فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین
پوچھ میرا حسین کیا